السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں بات کروں گا کہ زکوٰۃ کا مال کس کس کو ہم دے سکتے ہیں۔ سماعت کریں بغور بلا چون چرا جو لوگ میرے چینل پر پہلے نئے ہیں، لہذا سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گفتگو شروع کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کن کن لوگ دے سکتے ہیں۔ پہلا فقیر۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کے برابر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، یہ پہلا ہے۔ دوسرا مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے لوگوں سے سوال کرنے کا محتاج۔ تیسرا ہے عامل، وہ ہے جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ چوتھا ہے رقاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا، مکاتب غلام کو دینا کہ اس مال کا زکوٰۃ سے وہ بدل کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن آزاد کرائے۔ پانچواں ہے غارم۔ غارم سے مراد وہ مقروض ہے جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ چوتھا فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلا کوئی شخص محتاج ہے، جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے سواری وغیرہ کے لیے، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے، اس کے پاس مال نہیں، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یا طالب علم جو علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے۔ بلکہ طالب علم سوال کر کے مال زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو۔ چوتھا ہے ابن سبیل یعنی مسافر، جن کے پاس مال موجود نہیں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، مگر اسی قدر لے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ ہو جس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، وہ غلہ سال بھر کے لیے کافی ہو، جب بھی اس کا زکوٰۃ دینا حلال ہے۔ جس کے پاس کھیت ہے جن میں کاشت کرتا ہے مگر یہ پیداوار اتنی نہیں جو سال بھر کی خوراک کے لیے کافی ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ کھیت کی قیمت 200 درہم یا زائد ہے۔ مالدار شخص کی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ بیوی مالک نصاب نہ ہو۔ یوں ہی مالدار کے باپ کو دے سکتے ہیں جبکہ فقیر ہو۔ اور زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے، یہ بہت اصل ہے، اسے آپ بہت بغور سماعت کریں، بہت ضروری مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے۔ اپنی اصل یعنی ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ جن کی اولاد میں یہ ہے، اور اپنی اولاد بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں انہیں صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، بلکہ انہیں دینا بہتر ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ کسی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یوں ہی شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اگرچہ طلاق بائن بلکہ 3 طلاقیں دے چکا ہو، جب تک وہ عدت میں ہے بعد عدت دے سکتا ہے، جب تک عدت میں نہیں دے سکتا۔ تیسرا مالدار شخص کے نابالغ بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاں اس کی بالغ اولاد کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر ہو۔ چوتھا بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر وقیل و حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، انہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جب بد مذہب کا یہ حکم ہے تو موجودہ دور کے جتنے بھی فرقہ باطلہ جو اللہ رسول کے بدبی و گستاخی کرتے ہیں، جن کو اکابر علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق کافر و مرتد کہا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، انہیں زکوٰۃ دینا حرام اور سخت حرام ہے، اگر دے دیا تو ہرگز ادا نہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔